السلام علیکم دوستوں سامعین، میں پہلی دفعہ اس چینل کے تھرو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آج کل کے حالات فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے ہیں، اس عنوان سے کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان اس موضوع کا ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی وجوہات اور اس کا پس منظر۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ آج کل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گھمسان کی جنگ چل رہی ہے۔ ہم پچھلے 75 سالوں سے بات سنتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر زبردستی قبضہ کر کے اپنی ریاست بنا دی ہے۔ دراصل اس کا سلسلہ 1800 سے شروع ہو چکا تھا۔ سن 1889 میں سوئٹزرلینڈ میں یہودیوں نے ایک قرارداد منظور کی، جس میں یہ طے پایا کہ اسرائیل اپنی ایک آزاد ریاست بنائیں گے، اور جس خطے کا انتخاب کیا وہ فلسطین تھا۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد 1948 سے یہودیوں نے یہ کام کرنے کے لیے کچھ علاقے خریدے اور کچھ علاقوں پہ زبردست سے قبضہ کر لیا، اور اس علاقے کو بتدریج امریکہ اور دوسری غیر مسلم ریاستوں کی مدد اور رضامندی سے پھیلانا شروع کر دیا، اور اس علاقے کا انتخاب کرنے کی وجہ بیت المقدس ہے، کیونکہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد یعنی کہ عبادت گاہ بنیادی طور پر یہودیوں کی ہے، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ بیت المقدس ان کی عبادت گاہ ہے، اور اس کا تعلق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بتاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء اکرام اسی سرزمین پر اتارے گئے۔ اب اس جنگ کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اسرائیل کو صرف فلسطین پر ہی قبضہ کرنا ہوتا تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ دراصل ان کا مقصد وہ تمام مسلم امہ اور ممالک پر قبضہ کرنا ہے جو فلسطین سے لے کے سعودی عرب کے درمیان واقع ہے۔ اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اور لوگوں سے سنا بھی ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان محدود ہوتے ہوتے صرف مکہ اور مدینے کی حدود تک رہ جائیں گے، اور پھر وہاں سے دوبارہ مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوگی اور تمام دنیا میں مسلمان پھیل جائیں گے، اور اس میں وہ تمام باتیں بھی آ جائیں گی جس کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، دجال کا آنا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان سب باتوں کو ملایا جائے تو یہود و نصارہ ایک جگہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، یعنی اسرائیل اور امریکہ۔ اب اگر ہم تھوڑے سے کھلے ذہن کے ساتھ تجزیہ کریں اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فلسطین نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا ہے اور اسرائیل اس کو روکنے میں ناکام رہا ہے، تو بظاہر ایسا نہیں ہے، بلکہ اسرائیل نے بڑی چالاکی سے یہ حملہ ہونے دیا تاکہ دنیا کے سامنے جواز پیش کیا جا سکے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے، اس لیے ہم جوابی حملے کر رہے ہیں۔ اور اس پوری پلاننگ میں امریکہ برابر اس کا شریک ہے، کیونکہ یہود اور نصارہ کا طریقہ کار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پہلے اپنا کچھ نقصان کراؤ اور جوابی کارروائی کی آڑ میں تمام مقاصد کو حاصل کرو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل، امریکہ، فرانس اور نیٹو کے تقریباً 40 ممالک ایک ساتھ ہو گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا سکے اور کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہ ہو۔ دوسری طرف دیکھیں تو کیا مسلم امہ اس قابل ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے؟ تو جواب میں صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں، اگر تمام مسلم امہ ایک جگہ ہو جائے۔ اب ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ مسلم امہ کا، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ ممالک جنگی اعتبار سے بہتر ہیں اور کچھ ممالک فائنینشلی طور پہ بہت اچھے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان جنگی صلاحیتوں میں دوسروں سے بہتر ہیں۔ دوسرے ممالک کو دیکھیں جو فائنینشلی طور پہ بہت اچھے ہیں، تو ان میں ہمیں سعودی عرب، قطر، یو اے ای اور گلف کے بہت سارے ممالک نظر آتے ہیں جو پیسے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ جب تک یہ دونوں طاقتیں آپس میں ایک نہیں ہوں گی اور ملیں گی نہیں، ایک پرچم کے سائے تلے آ کے جمع نہیں ہوں گی، اس تباہی کو نہ تو روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی جیتا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تمام تر مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا، نہیں تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے
جو یہود و نصارہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ تیسری جنگ عظیم چھڑے اور مسلمانوں کا بے درے قتل عام کیا جا سکے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے. ان کا اب ایجنڈا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان یہود و نصارہ کی سازشوں کو نیست و نابود فرما دے. آمین ثم آمین. اگر آپ کو میری باتیں صحیح لگی ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم.